بہت وسیع ہے، لیکن وہ نیگیٹو علم ہے، وہ انسان کو بہکا بھی سکتا ہے، انسان کو پٹری سے بھی اتار سکتا ہے. تو ہمیں پازیٹیو علم کے ساتھ پازیٹیو چیزوں کو ساتھ لے کر اپنی زندگی میں چلنا ہے، تاکہ کل کو ہماری زندگی یا ہم اکیلے بیٹھیں یا پرسنلی جب بیٹھیں اپنے رب کے آگے، تو کم از کم بے فائدہ افسوس نہ کر رہے ہوں ہم کہ یہ چیز ایسے کر دی، یہ چیز ایسے کر دی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جوانی کے اندر ایک موڑ ایسا آتا ہے ہر شخص کے اوپر، یا اس سے وہ اصلاح کی طرف آ جاتا ہے، یا وہ پہلے سے بھی فارغ صاحب ہی ہو جاتے ہیں. صرف سوچنے کی بات. تو اس کو اور اس کو یہ تھوڑا سا درست کرنا ہے. یہ جب درست کرنے کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، اس میں رب نے برکت ڈالنی ہوتی. تو یہ جو چیزیں کم ہیں ہمارے پاس انسانیت کی اصلاح کے لیے، اس کا ذخیرہ کہاں ہے، یہ اب حاصل کرنا ہے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ڈاکٹر میں نے یہ آپ سے جی ایک سوال ہے میرا آپ سے. ہاں جی، پہلے بتا دوں جی ڈاکٹر نہیں ہوں میں. جی جی اب بتائیں جی. جی ایک سوال ہے کہ آپ نے یہ لکھ دیا ہوا ہے نا کہ آپ نے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ پہلے دن سے آخری دن تک جو بندے نے کھانا ہے پینا ہے جو جی کچھ کرنا ہے جی وہ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے. نہیں، مقدر کا نہیں میں نے بات کی، وہ اس کا جو ایک سسٹم ہے نا وہ رب نے لکھ دیا ہے. جی اب اس کو وہ پلس کرتا ہے، مائنس کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ تدابیر بھی ہوتی ہیں. آپ بات کریں، میں بات کرتا ہوں آپ سے. جی وہی نا. تو پھر بندہ جب بعد میں کہتے ہیں نا یہ ایسے مر گیا، اس نے سوسائڈ کر رہا، وہ کرے، تو بعد میں یہ اس پہ الزام دینے شروع کر دیتے ہیں بندے. اور یہ بھی تو پھر یہ پوچھنا ہے کہ پھر اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے نا، تو ہاں جی اس نے ایسے کیا ہے. تو یہ بات میں نے پوچھنی تھی. بتا دیتے ہمارے ہیں. معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں جی کہ یہ بندہ ایسے کر گیا وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس نے ایسے جانا ہے، یہ پریشان ہے، یہ جیسے جس حال میں بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی 1% بھی ہمیں گنجائش نہیں ہے کہ رب کی ذات نے یعنی کہ تمام ارواح کا ایک نظام وہ لکھ دی ہے کہ یہ اتنے آکسیجن لینے، اتنے سانس لینا ہے، اتنا کھانا ہے، اتنا پینا، رزق بھی، اولاد بھی، شادی بھی، یہ سب چیزیں. اب جو ایک پازیٹیوٹی ہے نا انسان کا، اپنا ایک عمل، ایک اپنا کردار، اس سے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. یہ بھی اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ ایک پروگرام میں بات کر چکا ہوں، لیکن اس وقت موقع ہے کہ ریپیٹ کر دوں کہ تقدیر اور جی تفصیل پوچھنا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، تو بندہ تو بڑا سخت پریشان ہوتا ہے نا. تو وہ ایک مسٹر تقدیر تھی جس کو مقدر کہتے ہیں، اس نے ایک سپیچ کی. اس سپیچ میں اس نے کہا کہ جی میں ایک ایسی پازیٹیو پاور ہوں تقدیر کہ اگر کسی جگہ لکھ دی جاؤں تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اچھا، اس کے ساتھ تدبیر بیٹھی تھی اور صدقہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے قریب دعا بھی بیٹھی ہوئی تھی. تدبیر بولی کہ نہیں، یہ دو چیزیں اگر میرے ساتھ مل جائیں تو تقدیر جو لکھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، یعنی صدقہ اور دعا یہ تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، وہ تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ جب وہ پوچھا او خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ رب سے پوچھ کہ میرے اولاد ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ نے لوح محفوظ کو کھولا تو اس کے اندر اولاد نہیں تھی. تو اس کے بعد وہ جو ایک فقیر یا جو بھی بزرگ تھے یا جو بھی اس وقت کے جو ایک سٹیٹس رکھتے تھے، میرے پاس لفاظ نہیں ہے اس وقت میں ان کا کوئی نام لکھوں، ان کا جب گزر ہوا تو انہوں نے بولا کہ بھی ایک روٹی کا ٹکڑا اور ایک بچہ، تو دو اس نے دیے. تو اس کے بعد وہ رب نے کیا اولاد ہو گئی. تو کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ کا وہاں گزر ہوا تو حضرت فرمایا کہ بھئی جناب اولاد ہے اس کے، اور یہ کیا ماجرا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پورا ایک تفصیل سے واقعہ ہے کہ تم یعنی کہ میرے نام پر اللہ کے لیے جو ہے نا کوئی چیز مانگو، گوشت کا ٹکڑا مانگو. یہ کافی ساری اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. بات پروگرام نہیں رکھا ہوا آپ نے اس پہ کہ یہ بندہ جب یہ ڈیتھ ہوتی ہے اور یہ پھر بندے کہتے ہیں، تو اس پہ آپ نے پروگرام؟ سر اس پہ میں نے کیا تھا جب ایس ایم افضل کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، اس پہ پورا بڑا کلیئر ہم نے یہ پروگرام کیا تھا تقدیر اور تدبیر کے اوپر. اچھا چلیں بہرحال بہت شکریہ جناب آپ کا فون کرنے کا. جی السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ بے فائدہ افسوس کرنے کی. وقت کی کمی کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے یہ پورا انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں اگر اس کا موقع ہوا، کیونکہ یہ ایک کامن سی بات ہے اور 99% افراد کو اس کا علم ہے
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تقدیر رب کی ذات لکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ، اس کے ساتھ جو چیزیں یہ قرآن کے اندر ہی لکھی ہوئی ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی برا وقت، کسی کے اوپر کوئی برا معاملہ، یا کسی کے اوپر کوئی ایسی زندگی کے حساب سے ایک پروسیجر ایسا آتا ہے جس میں وہ ہینگ ہو جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے، تو اس میں صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو پریشانی کو کھا جاتا ہے، دعا ایک ایسی چیز ہے جو اس آفت کو یا اس تکلیف کو ٹال دیتی ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کس چیز کی؟ بے فائدہ افسوس کرنا۔ تو بے فائدہ افسوس کرنا، اب شاید کچھ ویژن کھلی ہو کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بے فائدہ ہی افسوس کرتے رہتے ہیں۔ کسی کا اگر ہائٹ چھوٹی ہے تو اس کا بے فائدہ افسوس کر رہے ہیں، نہیں، یہ گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کو پتہ ہے، یہ میرے رب کی ذات کو پتہ ہے کس کو کس شکل کا بنانا ہے، کس کو کس عقل کا بنانا ہے، کس کو کس حساب سے رکھنا ہے، یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے، اس کا نظام ہے، اس کی زمین ہے، وہ مالک ہے۔ ہم اپنے حساب سے گھر کی سیٹنگ کرتے ہیں، یا کچن رکھ دیا، یا یہ رکھ دیا، یا یہ رکھ دیا۔ یہ ایک وقتی اختیار ہوتا ہے ہمارے پاس۔ تو وہ جو پورے نظام کا مالک ہے، پورے نظام کا چلانے والا ہے، اس کو پتہ ہے نا کس وقت کس شخص کی کہاں پر ضرورت ہے، اس حساب سے وہ سسٹم اپنا چلاتا ہے۔ وہ تو نہیں ہرڈلز آتا ہے۔ ہم یہاں جناب آلٹرنیٹ کرتے ہیں کہ جی لائٹ گئی تو یو پی ایس کا سہارا لے لیے، یو پی ایس گیا تو جنریٹر کا سہارا لے لیے۔ وہ آج کل وہ آ رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ میگنیٹ سے جو چلتی ہے، وہ انرجی سیور ٹائپ کی کوئی چیز ہے۔ یہ کیا، جس طرح ہم آلٹرنیشن کرتے رہتے ہیں، اسی طرح رب کی ذات وقت کے ساتھ 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 کئی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ جی دادا اگر کوئی غلطی کرے گا تو پوتا جو ہے وہ اس کی سزا کو بھگتے گا۔ اب کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا۔ اب آج آپ ادھر کچھ مسئلہ کریں کسی کے ساتھ، سیکنڈ ڈے آپ دیکھ لیں، بلکہ کچھ تو اتنے فاسٹ نظام کے تحت ہو گئے ہیں کام کہ ادھر کسی کو آپ برا کہیں، ادھر کسی کے ساتھ زیادتی کریں، ادھر کسی کو دھوکہ دیں، ادھر کسی کے ساتھ 19-20 کریں، خدا شاہدہ نیکسٹ ڈور آپ کے آگے وہ چیز کھڑی ہوتی، آ جا بھی تو یہ کر ہے، اب اس کو ذرا فیس کریں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سے یہ جو بے فائدہ افسوس ہے نا، اس کو نکالنا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ گھر پہ بیٹھے رہیں جی آرام سے، اور آپ بولیں کہ جی بس سب کام اللہ پاک کی ذات کر دے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، نہ ہلنے کی نہ اٹھنے کی، اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں، بے فائدہ افسوس کرتے رہیں۔ نہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا ہے۔ ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو دوبارہ مت ہونے دیں، ورنہ نکل جائیں گے آپ رنگ سے، نکل جائیں گے آپ اس سرکل سے، نکل جائیں گے آپ سوسائٹی سے۔ کہتے ہیں جی پہلی غلطی معافی ہے، دوسری غلطی میں پھر بھی تھوڑی بہت لچک ہوتی، تیسری غلطی کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوا کہ آپ مسلسل غلطی کے اوپر غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ جب دونوں چیزوں کو، غلطی کے اوپر غلطی کو سمجھ لیں گے، تو پھر یہ جو بے فائدہ افسوس ہے نا، اس کی کلاس سے آپ نکل جاتے ہیں، ایگزٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ نکلتے نکلتے کہیں نہ کہیں آپ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اور جب آپ اسی کلاس کے اندر رہیں گے، اسی معاملات کے اندر رہیں گے، پھر پریشانی آئے گی، پھر الجھن آئے گی، پھر بے فائدہ افسوس ہوگا، بہت افسوس ہوا جناب، آپ کا نقصان ہو گیا۔ یہ لفاظ کہنے سے کیا آپ اس کی ریکوری کروا رہے ہیں؟ بہت افسوس ہوا جناب، آپ کی فلاں چیز چوری ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہوتا، زندگی کچھ اور مانگتی ہے۔ ہم زندگی اس کو کچھ اور سمجھ سے سمجھتے ہیں، اور ہم جو زندگی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، زندگی کو دینا کیا چاہتے ہیں، ادھر اس طرف کوئی نہیں آتا۔ ایک سوال ہے، زندگی کو کیا دیا ہم نے؟ لینا ہے زندگی سے، اور جہاں زندگی سے نہیں ملتی کوئی چیزیں، وہاں ہم تھوڑا مایوس ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سائڈ پہ لگ جاتے ہیں، کونے پہ لگ جاتے ہیں، الجھن آتی ہے، باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، رنگ اڑ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، ہو یہ تو پھنس گئے، ہم نے تو ایسے نہیں سوچا تھا۔ بھئی آپ کے سوچنے سے کبھی کوئی کام ہوا؟ نہیں ہوتا۔ جب انسان کے سوچنے سے کوئی کام ہونا شروع ہو جائے نا، تو سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے۔ اور جس کام میں کچھ آپ کی سوچ چل رہی ہے 5%، 10%، اور سوچ کوئی ڈالتا ہے، جو کوئی ہے وہ وہی ہے، اس سوچ کو لے کر جب انسان آگے چلتا ہے، پھر رب اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، پھر رب اس کے دروازے کھولتا ہے، خواہ وہ روزی کے دروازے ہوں، خواہ وہ اپنی رحمت کے دروازے ہوں، خواہ وہ فضل کے دروازے ہوں، کرم کے دروازے ہوں، کسی کے ساتھ تعلقات کے دروازے ہوں، یہ پھر رب کھولتا ہے۔ ادھر سے تھوڑی سی ونڈو کھولنی ہوتی ہے، یا ونڈو کھولتے ہی نہیں ہے
کیوں نہیں کھولتے؟ ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. ہر بندہ آج کل کے زمانے میں مصروف ہے. 10 گھنٹے 12 گھنٹے گپے شپے لگ رہی ہوں گی, ٹائم نہیں ہے. اس کی راہ میں نکلنے کے لیے وقت بہت کم لوگوں کے پاس ہے. وقت کے ساتھ تبدیلی آ جاتی ہے نا جی. اب یہ تو نہیں ہم کہتے کہ اس کی راہ میں آپ نکل کے سب گھر باہر ہی چھوڑ دیں, یہ بھی نہیں کہتے, اور یہ بھی نہیں کہتے کہ نکلیں نا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. لیکن جہاں اتنی بھاگ دوڑ زندگی کے لیے کرتے ہیں, وہاں کچھ لمحے, کچھ ایام, کچھ اپنے اندر سے کبھی سوچئے گا بیٹھ کر, پھر شاید آپ کو اندازہ ہو کہ افسوس ہم نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا. یہ فائدے والی افسوس ہے, یہ بے فائدہ افسوس نہیں. اس کا فائدہ انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگا. آج ہو, کل ہو, پرسوں ہو, ایک دن ضرور ہوگا, اگر سمجھیں تو. اگر نہیں سمجھیں تو وہی طریقہ کار ہے جو ہر پروگرام میں بتائیں گے کہ زندگی سب کی چلتی ہے, زندگی سب کی کٹتی ہے. سب کی زندگی میں خوشیوں کا فیز بھی آتا ہے, غموں کا فیز بھی آتا ہے. لیکن ایک تسلی والی جو بات ہے, ایک مطمئن والی جو بات ہے, وہ پھر کم کوئی نصیب ہوتی ہے. وہ کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اپنے آپ کو اس معاملات سے نکال لیتے ہیں. فور سیزنل ہو جاتے ہیں, نہ ان کو پھر گرمی کی پرواہ ہوتی ہے, نہ سردی کی پرواہ ہوتی ہے. کچھ افراد ایسے نا جو سردی سے گھبراتے ہیں, کچھ افراد گرمی سے گھبراتے ہیں, کچھ افراد خزاں سے خوف کھاتے ہیں, کچھ افراد بہار سے خوف کھاتے ہیں, یہ اچھا لگتا ہے. اسی طرح دو موسم رب کے ہیں, ایک بدحالی کا, ایک خوشحالی کا. جو دونوں سے واقفیت رکھتا ہے نا, وہ ریلیکس رہتا ہے, اور جو ایک کو اپنا لیتا ہے اس کو میں نے پریشان ہی دیکھا ہے. وہ جیسے ہی خوشحالی سے تھوڑا بدحالی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو اپنے ہاتھ پاؤں کی پڑ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ میں کس طرف جا رہا ہوں. حالانکہ یہ دونوں رستے اسی کے ہیں نا جی.